بیمار ہو گئے. جب بیمار ہو گئے اور جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہو گئی تو یہی وہ شخص تھے جو سوچ رہے تھے کہ ولایت علی کا اقرار کروں نہ کروں. اگر ولایت علی کا اقرار کرتا ہوں تو اقتدار کی نظروں میں آ جاؤں گا، اور اقتدار کی نظروں سے اقتدار کی دشمنی مول لینا اچھی بات نہیں. خیر یہ اسی کشمکش میں رہے کہ علی کا ساتھ دوں نہ دوں. علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، بستر مرگ پہ گر گئے. اب جو بستر مرگ پہ گر گئے، امام حسین اس بیمار کی عیادت کے لیے آئے، اور جب اس بیمار کی عیادت کے لیے آئے تو ان کا ایک رنگ آتا تھا چہرے پر اور ایک بدلتا تھا. امام حسین نے فرمایا زید مرنا تو سب کو ہے، کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ تمہارے چہرے کا رنگ دیکھ رہا ہوں، کبھی بدلتا ہے تو کبھی پھر بدلتا ہے. کہا فرزند رسول کیا عرض کروں، موت کا وقت قریب آ چکا اور میرے اوپر ایک شخص کے 60,000 درہم کا میں مقروض ہوں. اگر یہ قرض ادا نہ کر سکا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا. ولایت علی کے بارے میں سچ و پنج کرنے کے بعد بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ اب بھی دین باقی رہ گیا. خیر امام حسین نے کہا کرم حسین دیکھیے. امام حسین نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے خادم سے کہا بلا کے جاؤ 60,000 درہم گھر سے لے آؤ اور جس کو اسامہ کہہ رہے ہیں اس کو دے دو. خادم نے آ کے بتا بھی دیا کہ اسامہ کا قرض ادا ہو گیا ہے. جب یہ قرض ادا ہو گیا امام نے فرمایا اب آرام سے رہو، تمہارا قرض ادا ہو گیا. یہ حسین کس پہ کرم کر رہے ہیں؟ جو سچ و پنج میں پڑے ہوئے ہیں. اگر قمبر پہ کرم کرتے تو دنیا کہتی ولایت علی کا کلمہ پڑھ رہا تھا اس لیے کہ ولایت علی کی قیمت ادا کی ہے. حسین نے اس پہ کرم کر کے بتایا، انہوں نے تو ساتھ بھی نہیں دیا. جب ہم غیروں پہ اتنا کرم کرتے ہیں تو اپنوں پہ کیا کرم کریں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. حسین کی شان کریمی آخری جملہ جب کہوں گا تب اندازہ کروں گا کہ میری گھنٹے 1.5 گھنٹے کی محنت آپ کے ذہنوں میں کتنی محفوظ ہوئی ہے. امام حسین کا کرم آغاز زندگی سے شروع ہوتا ہے. پہلا کرم تو پیدا ہونے کے بعد زمین والوں پہ نہیں آسمان والوں پہ کیا. یہ حسین کی ولادت کے فوراً بعد کا کرم تھا. زندگی بھر کرم کرتے رہے اور کرم کرنے کے بعد امام حسین نے دوسرا کرم شہادت سے پہلے حر کی غلطی کو معاف کر کے اعلان کیا. حسین کا کرم ہے حر کو آزاد بنا دیا. اس کے بعد کرم کیا میدان کربلا کو خریدا. زمین کربلا کو خریدنے کے بعد امام حسین نے بنی ہاشم بنی اسد کو بلایا، اور بنی اسد کو بلانے کے بعد امام حسین نے نصیحت کی، اور نصیحت کرنے کے بعد کہا میں تو اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں تو شہید ہو جاؤں گا. اے بنی اسد میرے بعد میری زیارت کرنے والے جو میرے یہاں دیار پہ آئے، مزار پہ آئے، بھوکا نہ رہنے پائے، میں ساری زمین تمہیں دیتا ہوں. میرے زائروں کو پانی بھی پلانا، میرے زائروں کو کھانا بھی کھلانا. دنیا کے سارے کرموں کا کرم زندگی تک محدود رہتا ہے. حسین اس کریم کا نام ہے جو شہادت کے بعد کرم کرتا ہے. یہ کرم حسین ہے. کرم حسین. کربلا کی وہ شب آ گئی جس میں ہم اس غازی کا تذکرہ کرتے ہیں
جو امام حسین کے دل کی ٹھارس، سیدانیوں کے دل کا سکون، بچوں کے دل کا قرار، آج امام حسین علیہ السلام سے وہ شیر دل عباس اجازت لینے کے لیے آ رہا ہے۔ امام حسین سے اجازت مانگی۔ خیموں میں سیدانیاں اپنے بچوں کو سجاتی تھی، امام حسین پہ قربان کر دیتی تھی۔ امام حسین پر قربان ہونے کی فہرست میں ایک ایسی بھی معظمہ ہے جس کے پاس کوئی فدیہ نہیں، وہ حسین پر کیا قربان کریں۔ ام کلثوم نے بلکنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ تمام سیدانیاں اپنے اپنے فدیوں کو حسین پر قربان کر رہی ہیں۔ ام کلثوم کے پاس بھی فدیہ ہوتا تو حسین پر قربان کر دیتی۔ گریہ بڑھا، رونے کا سبب بڑھا۔ عباس آئے، شہزادی کیا ستم ہو گیا، کیوں گریہ کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، بھیا عباس، اگر میرے پاس بھی کوئی فدیہ ہوتا ماجائے پر قربان کرنے کے لیے تو قربان کر دیتی، مگر عباس میرے پاس کوئی فدیہ نہیں۔ حضرت عباس نے بہن کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا اور قسم کھا کے کہا، بہن یہ عباس حسین پر تمہاری جانب سے فدیہ اور جانثار بن جائے گا۔ امام حسین کی خدمت میں آئے حضرت عباس، اور حضرت عباس علمدار نے آ کے کہا، مولا مجھے رن کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے بھائی سے کہا، ہے عباس تمہیں کیسے میں رن کی رضا دے دوں؟ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، جب لشکر کا علمدار نہ رہے گا تو لشکر کیا کرے گا؟ ایک مرتبہ حضرت عباس نے دائیں طرف دیکھا اور کبھی بائیں طرف دیکھا اور آواز دے کے کہا، مولا وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا جس کا میں علم بردار تھا۔ لو اجرکم اللہ۔ حضرت عباس علیہ السلام امام حسین سے رن کی رضا مانگ رہے ہیں، مگر رن کی رضا مانگتے مانگتے ایک مرتبہ دیکھا، ارے خیموں سے الاتش الاتش کی آواز آ رہی ہے۔ امام حسین نے عباس سے کہا، بھیا یہ آواز سن رہے ہو خیموں سے کیسی آ رہی ہے؟ کہا، ہاں بھیا بچے بہت پیاسے ہیں، الاتش کی الاتش آواز آ رہی ہے۔ عباس کو حسین نے کہا، جاؤ عباس بچوں کے لیے کوئی پانی کی سبیل نکالو۔ لو عباس در خیمہ پر آئے، اپنی بھتیجی سکینہ سے کہا، اے سکینہ مسک شکینہ لا کے دے جو، عباس تمہارے لیے پانی لینے کے لیے جاتا ہے۔ سکینہ نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جناب عباس نے ایک مرتبہ سکینہ کو آواز دی، سکینہ ناراض تھی، اور ناراض ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ عباس نے جا کے کہا، کیا میری نازنی بیٹی کیا اپنے چچا سے خفا ہو گئی؟ جناب سکینہ نے کہا، اے چچا جس کے حصے میں پیاس لکھی ہو وہ بھلا چچا سے کیسے ناراض ہو سکتی ہے؟ آگوش میں سکینہ کو لے لیا۔ سکینہ لپٹی جاتی تھی، چچا کے گلے سے بین کرتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، اے چچا جان آپ نہ جائیے گا، اگر آپ کا جانا گوارا نہیں ہے سکینہ تو پیاسی رہ لے گی۔ چچا جان آج سے جو صبح سے جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے، چچا آپ کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ ارے بھتیجی چچا کے گلے سے ایسے لپٹ گئی، سکینہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر مشکیزہ جناب سکینہ کی مشکیزہ امام حسین لے کے چلے۔ اب جو امام جناب عباس لے کے چلے، امام حسین کی خدمت میں آئے، بھیا بچوں کے لیے پانی کی سبیل کا انتظام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لو ایک ٹوٹا ہوا نیزہ حسین کو دے دیا، جناب عباس کو دے دیا۔ امام حسین نے جناب سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا اور بچوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگی، دیکھو ہے بچوں اب الاتش الاتش کی صدائے بلند نہ کرو، میرے چچا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، میں جناب چچا پانی لے کے آئیں گے، مجھے یقین ہے بھروسہ ہے میرے چچا ضرور پانی لائیں گے، اب تھوڑا صبر کرو میرے چچا ضرور آئیں گے۔ لو اجرکم اللہ۔ جناب عباس نہر فرات کے کنارے پہنچے اور نہر فرات میں اپنے گھوڑے کو ڈال دیا۔ جب گھوڑے کے پیٹ تک پانی آ گیا تو تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ عباس نے چلو میں پانی لیا، جب چلو میں پانی لیا تو جناب عباس نے منہ کے قریب کیا اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو کہنے لگے، اے عباس کے نفس تو فرات کا ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہے؟ ارے سکینہ تیری بھتیجی بنت حسین خیمے میں پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ۔
خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اے عباس کے نفس، کیا یہ شان وفا ہے کہ تیرا آقا پیاسا رہے اور تو پانی سے سیراب ہو جائے؟ یہ اپنے سے سوال کیا اور تاریخ نے لیا۔ عباس نے چلو کا پانی دریا کے منہ پہ مار دیا اور چلو کا پانی دریا کے منہ پہ مار کے مشکیزے کو بھرا۔ مشکیزے کو بھرنے کے بعد جناب عباس کی ساری چاہت یہ ہے کہ سکینہ تک، بچوں تک پانی پہنچا دے۔ لو اجرکم اللہ۔ حضرت عباس مشکیزہ بھر کے نہر فرات سے نکلے۔ جب نہر فرات سے نکلے، لعینوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ عباس کا مقابلہ کرتے جاتے، مگر چلتے چلتے ایک لعین نے ایسا حملہ کر دیا، عباس کا بایاں بازو جدا ہو گیا۔ مشک سکینہ کو دائیں بازو سے سنبھالا، ارے لعین نے آگے بڑھ کے عباس کا دایاں بازو بھی قلم کر دیا اور ایک شکی نے ایسا تیر مارا، حضرت عباس کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا۔ یقین جانیے خدا کی قسم، اے اولاد والو، او اے ہاتھوں کی سلامتی والو، جب آنکھ میں تیر لگ جاتا ہے انسان اپنی آنکھ کا کانٹا بھی ہاتھ سے نکالتا ہے، مگر وہ عباس آنکھ کے تیر کو کیسے نکالے؟ ارے جس کی آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا، عباس نے تیر کے آنکھ سے تیر کو نکالنے کے لیے اپنے گھٹنوں کا سہارا لیا۔ اب جو عباس نے سر کو جھکایا، ایک ظالم نے ایسا گرز مارا، عباس کا سر شگافتہ ہو گیا۔ عباس گھوڑے پر نہ سنبھل سکے۔ اب جو عباس نے پکارا، آقا مدد کے لیے آ جائیے، علی اکبر کو ساتھ لے کے امام حسین چلتے ہیں اور چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جگہ ایسی آئی جہاں عباس کا بایاں بازو ملا۔ حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑھے، عباس کا دوسرا بازو ملا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بڑھتے بڑھتے وہ جگہ بھی آ گئی جہاں عباس کا لاشا ہے۔ عباس نے جب بھائی کے خوشبو کو محسوس کیا، آگے بڑھ کے کہنے لگے، مولا جب دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جانا چاہتا ہوں، مولا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے فرمایا میرے بھائی کیا پریشانی ہے؟ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہے۔ لو حسین نے اپنی آنکھوں سے تیر کو نکالا، حسین نے عباس کی آنکھ سے، خدا کی قسم حسین کس جری اور سورما کا نام ہے، اے حسین تیر نکال لو اور دل کو سنبھال کے رکھنا، کل اکبر کے سینے سے کل اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالنا ہے۔ حسین تیر نکال لو، سینے کو سنبھال کے رکھنا، اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل ٹوٹ جائے گا، حسین تم ہی ہو جو نکال سکتے ہو۔ لو اجرکم اللہ۔ بھائی کی آنکھ سے تیر نکالا اور ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کی زیارت کی، مگر حسین نے کہا عباس اگر تمہاری یہ تمنا تھی کہ ہمیں دیکھ کے دنیا سے سدھارنا چاہتے تھے تو ہماری بھی تو یہ تمنا ہے، جب سے میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا ہے، میں نے اولاد کی طرح پالا ہے عباس تمہیں، میری آغوش میں پروان چڑھے ہو، لیکن عباس تم نے آج تک مجھے آقا کے سوا کچھ نہ کہا۔ میری تمنا ہے عباس مجھے بھائی کہہ کے زندگی میں ایک بار پکار لو۔ تاریخ لکھتی ہے عباس نے وصیت کرنا شروع کی، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، مولا سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، حسین عباس سے شرمندہ ہے، سکینہ کے وعدے کو وفا نہ کر سکا، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے عباس نے 3 بار کہا بھیا، اور روح جنت کو پرواز کر گئی۔
بھیا عباس آج تک جو تیرے خوف میں جو آنکھیں جاگتی تھی وہ سو جائیں گی، اور جو آنکھیں سوتی تھی آج سے وہ جاگتی رہیں گی۔ اجرکم اللہ۔ جناب عباس کا علم اٹھا کے علی اکبر خیموں کی جانب چلے۔ دور سے کھڑی ہوئی سکینہ دیکھ رہی تھی، بچوں کو تسلی دینا شروع کی، اے بچوں میرے چچا کا علم آ رہا ہے، میرے چچا کا علم آ رہا ہے۔ اب جو علم قریب آیا، سکینہ نے علم علی اکبر کے ہاتھوں میں دیکھا، اور علی اکبر کے ہاتھوں میں علم دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا، ارے علم تو آ گیا، علمدار نہیں آیا۔ بچی علم سے لپٹ کر رونے لگی، اے میرے چچا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ علمدار نہ آئے گا، میں کبھی بھی اپنے چچا کو پانی لینے نہ بھیجتی۔ لو اجرکم اللہ۔ عباس کا ماتم ہو رہا ہے، سیدانیہ عباس کا ماتم کر رہی ہے، مگر بیوائے عباس ارے پچھاڑے کھا رہی ہے، غم ہے کہ کہیں بیوائے عباس مر نہ جائے۔ اجرکم اللہ۔ عباس کا ماتم ہوا، عباس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے، عباس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، اور نکلنے کے بعد امام حسین سے معلوم کرنے لگے، شبیہ تابوت برآمد ہونا چاہیے۔ امام حسین سے معلوم کرنے لگے، امام حسین اے چچا جان، علم تو آیا ہے، میرے بابا نہیں آئے ہیں، میرے بابا کو کیا ہو گیا؟ میرے بابا تو ابھی ابھی ہم سے جدا ہو کے گئے تھے، آخر میرے بابا کو کیا ہو گیا؟ میرے بابا کیوں نہیں آئے؟ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو کہا، اماں کی مانگ اجڑ گئی، صدمے گزر گئے، بھیا تمہیں خبر تو ہے بابا تو مر گئے۔ اماں کی مانگ اجڑ گئی، صدمے گزر گئے، ارے بھیا تمہیں خبر تو ہے بابا تو مر گئے۔ یہ سن کے وہ نازنی دوڑا دریا کی جانب۔ حسین نے اٹھ کے معلوم کیا، بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا، نہر کے کنارے جا رہے ہیں، بابا کی میت کو اٹھا کے لائیں گے۔ اور ایک مرتبہ کہنے لگا بچہ، میت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے، میت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے، دامن میں ہم کٹے ہوئے آزا کو لائیں گے۔